السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج کا میرا ٹاپک جو ہے وہ مکہ کی شہری ریاست ہے۔ مکہ کی شہری ریاست کی تشکیل۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد قسی بن کلاب نے مکہ کی شہری ریاست کی بنیاد رکھی۔ آپ کے 10 بیٹے تھے تو آپ نے 10 بیٹوں میں 10 شعبوں کو تقسیم کیا، ہر بیٹے کو ایک شعبہ دیا۔ سب سے پہلا شعبہ بنو ہاشم، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں، بنو ہاشم، ان کے حصے میں آیا سب سے پہلا شعبہ سقایا کا شعبہ۔ سقایا میں حاجیوں کو پانی پلانا اور حرم کے تقدس کا خیال رکھنا اور زائرین کو بری حرکات سے روکنا اور احترام کی تلقین کرنی اور حج کے دنوں میں حج کی قیادت کرنی، یعنی دوسروں کے آگے آگے چلنے کی سعادت بھی بنو ہاشم کو حاصل تھی۔ اس وجہ سے بنو ہاشم کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ دوسرا جو شعبہ تھا وہ تھا بنو امیہ۔ بنو امیہ جو یعنی عقاب کا شعبہ ان کے پاس تھا، یعنی کہ فوجی قیادت اور فوجی ذمہ داریاں اور علم برداری، اس کا جو سربراہ تھا وہ حرب بن امیہ تھا، اور اس کے بعد پھر ابو سفیان جو قریش کی فوجوں کی قیادت کرتا تھا۔ اس کے بعد تیسرا شعبہ جو ہے وہ بنو عبدالدار کے پاس آیا، حجابہ یعنی خانہ کعبہ کی دربانی، سدانی اور خانہ کعبہ کے کلید بردار، مطلب خانہ کعبہ کی چابیاں ان کے پاس ہوتی تھیں بنو عبدالدار کے پاس، اور ندوہ کا شعبہ بھی انہی کے پاس تھا۔ اس کے جو اونر تھے، یعنی کہ اس شعبہ کی مشہور شخصیت، وہ عثمان بن طلحہ۔ اور ندوہ کا شعبہ وہ شعبہ تھا، ندوہ وہ آفس ہوتا ہے جہاں پر تمام مسائل جو ہیں ان کے حل کے لیے مشورہ کیا جاتا تھا، اور جنگیں، لڑائیاں، صلح صفائیاں، جو بھی جس طرح کا بھی کوئی ٹاپک ہوتا تھا، جس کا رشتہ جہاں ہونا ہے، وہ ندوہ میں بیٹھ کے فیصلے کیے جاتے ہوتے تھے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے چوتھا شعبہ بنو نوفل۔ بنو نوفل رفادہ یعنی غریب حجاج جو ہوتے تھے ان کی خدمت کرنا، اور یہ ان کی خدمت کے لیے ٹیکس وصول کیا کرتے تھے، اور اس شعبہ کا جو ذمہ دار تھا وہ حارث بن عامر تھے۔ بنو تیم بن مرہ اشناق کے ذمہ دار تھے، یعنی کہ دیوانی اور فوجداری، دیت، جرمانہ وصولی وغیرہ جو ہیں وہ سارے جو تھے وہ ان کے پاس تھے، یعنی کہ کسی کا قتل ہو گیا ہے تو اگر قصاص لینا ہے یا دیت لینا ہے یا جو بھی پروسیس ہوتا تھا وہ سارا بنو تیم کے پاس ہوتا تھا، اور اس شعبہ کے انچارج جو تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ بنو اسد مشورہ ندوہ کے عام، یعنی دارالندوہ ہے نا، اس کے بعد جو عام فیصلہ ہو جاتا تھا، اس کے بعد افسران کا آپس میں مشورہ ہوتا تھا، یعنی کہ پارلیمان کے 2 حصے تھے، زیریں اور بالا۔ بنو مخزوم ساتواں شعبہ بنو مخزوم کا ہے۔ قبا اور انا کے شعبے ان کے پاس تھے۔ قبا وہ خیمہ تھا جو قومی ضروریات کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے لگایا جاتا تھا، اور گھوڑے اور فوجی ساز و سامان جو تھا فراہم کرنے کا جو شعبہ تھا اس کو انا کہتے ہیں۔ اور اس شعبے کا جو جنگ میں فوج جاتی تھی، سوار دستے کا کمانڈر جو ہوتا تھا وہ بھی اسی شعبے سے ہوتا تھا، اور اس شعبے کی جو مشہور شخصیت ہیں وہ خالد بن ولید، جنہوں نے مدتوں اس شعبہ کو سنبھالا۔ بنو عدی جو ہیں وہ سفارت، یعنی دوسرے قبائل کے ساتھ مذاکرات کیسے ہوں گے یا دوسرے قبائل کے ساتھ معاہدات اور جو بھی آپس میں لین دین کے جو تعلقات اور قائم کرنے کے اچھے برے حالات جو بھی ہیں، اس میں مذاکرات کا جو شعبہ تھا وہ بنو عدی کے پاس تھا، اور اس کے مشہور جو پرسن تھے وہ حضرت عمر بن خطاب تھے۔ بنو جمع احصار اور اظلام کے ذمہ دار تھے، یعنی بتوں کی مرضی معلوم کرنے اور تیروں کا انتظام کرنے اور مقدس قرآن اندازی کرنے اور بتوں کا فیصلہ معلوم کرنے کے لیے اس جو ہے وہ بنو جمع سے رابطہ کیا جاتا تھا، اور یہ لوگ فیس بھی لیتے تھے اور قرآن اندازی کے ذریعے اور تیروں کے ذریعے حال بتاتے تھے قسمت کا۔ تو اس کا سربراہ جو تھا وہ صفوان بن امیہ تھا۔ اور بنو سہم یہ 10واں اور آخری ہے شعبہ حکومہ اور اموال۔ حکومہ اور اموال مہجرہ یعنی عام مقدمات
جو عام مقدمات ہوتے تھے ان کا فیصلہ کرنا، بیت اللہ کے خاص چڑھاووں کی حفاظت کرنا، قیمتی چیزیں جو ہوتی تھیں وہ ان کے سپرد ہوتی تھیں، اور قیس بنو سہم کے اس شعبہ کے سردار تھے۔ حارث بن قیس جو تھے وہ اس شعبہ کے سردار تھے اور اس منصب پر فائز رہے۔ یہ تھی مکہ کی شہری ریاست کہ اس ٹائم پہ بھی ایک منظم سٹی کا قیام وجود میں آیا، اور کسی بن کلاب جو کہ مطلق العنان شخصیت تھے، انہوں نے بہت اچھے سے مکہ کی شہری ریاست کی بنیاد رکھی، اور آج تک جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکہ ایک منظم سٹی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے گا، اور اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔